الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد باب اذا ذهب جماعة لقوم یہ باب ہے جب ایک پوری جماعت کسی قوم کو کوئی چیز تحفہ دے تو کیا یہ جائز ہے؟ جائز ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا یحییٰ بن بکیر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا لیث نے عقیل سے، وہ ابن شہاب سے، وہ عروہ سے، ان مروان بن الحکم والمسور بن مخرمہ، مروان بن حکم اور مسور بن مخرمہ نے اخبراہ اس عروہ کو خبر دی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حین جاءہ وفد حوازن مسلمین، جب آپ کے پاس حوازن کا وفد اسلام کی حالت میں آیا، فسألوہ ان یرد الیہم اموالہم وصبیہم، انہوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ ان کے مال اور ان کے قیدیوں کو واپس کر دیں۔ فقال لہم معی من ترون، آپ نے فرمایا میرے ساتھ وہ لوگ ہیں جن کو تم دیکھ رہے ہو، وَأَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ، اور باتوں میں سب سے اچھی بات جو مجھے لگتی ہے وہ سچ ہے، جو سب سے سچی ہو۔ فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، بس تم دو جماعتوں میں سے کسی ایک کو چن لو، اِمَّا السَّبْيَ وَإِمَّا الْمَالِ، یا قیدی یا مال۔ وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ، اور تحقیق میں نے کافی تاخیر کی ہے آپ کے انتظار میں۔ وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم انتظرهم 12 ليلة، آپ نے 13 راتوں سے زیادہ ان کا انتظار کیا تھا، 13 سے 19 کے درمیان آپ نے ان کا انتظار کیا۔ حین قفل من الطائف، جس وقت آپ طائف سے لوٹے تھے۔ فلما تبین لهم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر راد الیہم الا احدى الطائفتین، جب ان کے لیے واضح ہو گیا کہ آپ دو جماعتوں میں سے ایک جماعت ہی واپس کریں گے، قالوا فإنا نختار صبینا، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے قیدیوں کو چنتے ہیں۔ فقام فی المسلمین، آپ مسلمانوں میں کھڑے ہوئے، فاثنى علی اللہ بما هو اہلہ، آپ نے اللہ کی اس طرح تعریف کی جس کے وہ لائق ہے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا اما بعد، حمد و ثناء کے بعد، فإن اخوانکم هؤلاء جاؤونا تائبین، یقیناً تمہارے یہ بھائی ہمارے پاس توبہ کرتے ہوئے آئے ہیں۔ وإنی رأیت ان ارد الیہم صبیہم، اور یقیناً میں خیال کرتا ہوں کہ ان کے قیدی ان کی طرف واپس کر دوں۔ فمن احب منکم ان یطیب ذلک فلیفعل، پر جو تم میں سے یہ چاہتا ہے، جس کو یہ اچھا لگتا ہے کہ وہ اس کو خوشی سے کرے، پس وہ کر لے۔ ومن احب ان یکون علی حظہ، اور جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو حصے پر دے، بدلے پر دے، حتی نعطیہ ایاہ من اول ما یفیء اللہ علینا فلیفعل، یہاں تک کہ وہ ہمیں سب سے پہلا جو مال اللہ دے گا اس میں سے اتنا ہی ہم اس کو دیں گے، جو اس معاہدے پر دے وہ ایسا کر لے۔ فقال الناس طیبنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے کہا ہم نے خوشی سے یہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال لهم، آپ نے ان سے فرمایا انا لا ندری من اذن منکم فیہ ممن لم یأذن، ہمیں نہیں پتہ تم میں سے کس نے اجازت دی ہے ان لوگوں میں سے جو اجازت نہیں دیتے۔ فرجعوا حتی یرفع الینا عرفاؤکم امرکم، واپس جاؤ، تمہارے امراء جو ہیں وہ تمہارے معاملے کو ہمارے پاس لے کر آئیں۔ فرجع الناس، پس لوگ لوٹے، فکلمہم عرفاؤہم، ان کے امراء نے ان سے بات کی۔ ثم رجعوا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ آپ کی طرف لوٹے، فاخبروہ انہم طیبوا واذنوا، انہوں نے آپ کو خبر دی کہ انہوں نے خوش دلی سے ایسا کیا ہے اور اجازت دی ہے۔ بہذا الذی بلغنا من سبی حوازن، یہ وہ چیز ہے جو ہمیں حوازن کے بارے میں پہنچی ہے۔ وہذا آخر قول زہری، اور یہ آخری بات ہے زہری کی قول کی، یعنی فہذا الذی بلغنا، یعنی کہ حدیث کا یہ ٹکڑا یہ جو ہمیں پہنچا ہے۔
امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ ایک پوری قوم، ایک پوری جماعت کسی پوری قوم کو کوئی چیز تحفہ دے سکتی ہے۔ ایک بندہ ایک بندے کو تحفہ تو دیتا ہے، لیکن ایک پوری قوم کو، ایک پوری جماعت کو بھی تحفہ دے سکتی ہے، یہ درست ہے۔ دلیل کے طور پہ یہ پیش کیا کہ حوازن، یہ وہ آخری جنگ ہے عرب کی، جنگ حنین جو آپ نے لڑی تھی، اس میں مسلمانوں کے پاس جو مال غنیمت آیا، آپ نے اس کا انتظار کیا۔ آپ کو اندازہ تھا کہ یہ مسلمان ہو کے آئیں گے، آپ نے ان کا تقریباً 19 دن کے قریب انتظار کیا۔ آپ نے مال تقسیم نہ کیا، ان کے قیدی بھی تھے اور ان کا مال ڈنگر بھی تھا، آپ نے 19 دن انتظار کیا۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ پھر آپ نے مال تقسیم کر دیا۔ جیسے ہی آپ نے مال تقسیم کیا نا، اس کے بعد وہ آ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ جب کہ مسلمان ہوتے تو اس کی چیزیں تو واپس کی جاتی ہیں، لیکن اب چیزیں تقسیم ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو مسلمان ہو گئے، اب ہم مسلمانوں کا مال جو آپ نے لیا تھا وہ واپس کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو تمہیں اب پتہ ہے کہ میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ لوگ ہیں، اور خاص طور پر آپ کا اشارہ ان لوگوں کی طرف تھا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، کیونکہ جیسے مکہ فتح ہوا اس کے بعد سیدھا یہی سے لوگ غزوہ حنین کے لیے نکل گئے، تو یہ پہلی جنگ تھی، پہلا مال تھا، اور تازہ یہ بھی اسلام لائے تھے۔ اب یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ میں ان کو آج جو چیزیں دی ہیں وہ کل ان سے واپس دے دوں، کیونکہ یہ کہیں گے کہ یہ کیا نبی ہوا، ہمیں دے کر چیزیں واپس دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو میرے ساتھ جو لوگ ہیں تمہیں پتہ ہے، اب مجبوری یہ ہے کہ تم 2 چیزوں میں سے ایک کو لے لو۔ انہوں نے کافی زور لگایا، لیکن جب ان کو پتہ چل گیا کہ آپ ایک چیز ہی واپس کریں گے، آپ نے فرمایا یا تو اپنے قیدی لے لو یا مال لے لو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں مال کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہمارے بیوی بچے دے دیں، قیدی دے دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب صحابہ کرام میں کھڑے ہوئے، آپ نے کھڑے ہو کر کہا کہ لوگوں یہ تمہارے بھائی توبہ کرتے ہوئے آئے ہیں، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے جو قیدی ہیں وہ واپس کر دیں، تو تم میں سے جو کوئی خوش دلی سے ایسا کرنا چاہے وہ کر دے، جو چاہے کہ نہیں میں خوش دلی سے نہیں مجھے غلام چاہیے، تو پھر ہم ایسا کریں گے جو سب سے پہلے اللہ تعالی ہمیں کہیں سے بھی مال غنیمت دے گا نا، ہم اس میں سے اس کو اتنا دے دیں گے جتنا حوازن میں سے اس کو ملا ہے۔ تو تمام لوگوں نے کہا کہ جی ہم خوش دلی سے کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اپنے اپنے امیروں کے پاس جاؤ، ان سے تم کھل کے بات کر لو گے، ظاہر ہے میرے سامنے تمہیں جھجک ہے، کھل کے بات کرو، اگر تمہارے امیر ہمارے پاس آتے ہیں تو پھر ہم واپس لیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، وہ آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے خوش دلی سے اس کو قبول کیا، تو آپ نے وہ جو قیدی تھے وہ حوازن کو واپس کر دیے۔ یہ ہے واقعہ۔ یہاں سے استدلال یہ ہے کہ پوری صحابہ کرام کی قوم نے اپنے قیدی، لونڈیاں، بچے جو تھے وہ سب کے سب اس قوم کو ہبا کر دیے، واپس کر دیے حوازن کو کہ لو تم لے لو، حالانکہ یہ ان کے ہو چکے تھے، کیونکہ اصول تھا کہ جنگی قیدی جب تقسیم ہو جائے پھر وہ اسی کا ہوتا ہے جس کے پاس چلا جائے، لیکن انہوں نے واپس ہبا کر دیا، تحفہ کر دیا اس قوم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر۔ یہ ہے استدلال۔ اب اس واقعے سے، یہ واقعہ پیچھے بھی گزر چکا ہے، اس پر ہم نے گفتگو کی تھی، صرف مختصر 2-3 باتیں۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے جلد بازی نہیں کی مال تقسیم کرنے میں، صبر کیا پہلے کہ شاید آ جائے۔ آپ کو اندازہ تھا جب کوئی ایسی صورت ہو، ملتی جلتی صورت ہو جس میں آپ کو پتہ ہو کہ چیز واپس کرنی پڑ سکتی ہے، اس میں پھر جلد بازی نہیں، اس میں انتظار کر لینا چاہیے۔ جب آپ کو اندازہ ہے کہ چیز واپس جا سکتی ہے پھر اس کو استعمال کرنے سے ذرا گریز کریں۔ دوسری صورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کی دلجوئی کرنا کہ بھئی یہ چیز میں ان کو دے چکا ہوں، اب 2 چیزیں دے کر میں واپس نہیں لے سکتا۔ ایک قائد، ایک لیڈر جتنا مرضی بڑا ہو جائے، اس کو لوگوں کے جذبات کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ کتنی عظیم بصیرت ہے آپ کی کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں میرے ساتھ نئے لوگ ہیں،
میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اور تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر یہ بھی گہرا انداز تھا کہ آپ نے کہا کہ نہیں، اپنے اپنے امیروں کے پاس جاؤ۔ اس کی وجہ یہ کہ میرے سامنے جھجک کی وجہ سے تم کہہ دو گے ٹھیک ہے، پیچھے جا کر پھر دل سے باتیں کرو گے۔ تو آپ نے کہا اپنے اپنے امیر سے بات کرو، وہ میرے پاس آئے۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی سے کوئی چیز اس کے حق کی لینا چاہتے ہیں، اگر وہ بندہ آپ کا شدید احترام کرتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ کسی اور کو بیچ میں ڈال لیں، تاکہ آپ کے سامنے حقیقت آ جائے وہ بندہ آپ کو چیز دینا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی، ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2607 اور 8۔